چل بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، میں ہوں جہاں سے مناس اور آج موجود میں ماسکو میں رشیا میں، اور یہاں پہ میں آیا ہوں. مجھے یہ ملا موقع کہ فیفا ورلڈ کپ کی کوریج کے لیے اردو پوائنٹ کی طرف سے میں یہاں پہ موجود ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے کوئی تھوڑی بہت ہی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. تو یہاں پہ مجھے پاکستانی کمیونٹی کے جو بزنس کمیونٹی کے صدر ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کے جو صدر ہیں ملک شہباز صاحب، ان سے بات کرنے کا موقع ملا. پاکستان ایمبیسی میں کافی ایکٹیو ہیں، ہم ان کی خبریں اور ان کو مختلف میڈیا چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے وقت دیا اور اردو پوائنٹ سے انہوں نے بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ماسکو ہے یہ پاکستانی ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہ یہاں پہ آنا چاہتی ہے، وزٹ کے لیے آنا چاہتی ہے، بزنس کے لیے آنا چاہتی ہے، یہاں پہ رہائش اختیار کرنا چاہتی ہے، اور پھر تعلیم کے لیے بھی آنا چاہتے ہیں. تو ملک شہباز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں ان کے کیا حالات ہیں، جو نئے آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا سکوپ ہے، جو بزنس ویزے پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا سکوپ ہے، اور جو ورک ویزے پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا سکوپ ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے ملک صاحب بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی اپنا جہاں سے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ماسکو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ ماسکو آئے ہیں، پھر آپ نے آگے سن پیٹر برگ بھی جانا ہے، تو وہ بھی بہت خوبصورت سٹی ہے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ اور کیا بزنس کر رہے ہیں؟ مجھے جی تقریباً 27 ایئرز ہو گئے ہیں. میں یہاں پہ پاکستان سے انسٹرومنٹ کا بزنس ہے اور چائنا سے نیل آرٹ کا بزنس ہے. تو بزنس الحمدللہ پاکستان سے تو تقریباً 25 سال سے کر رہے ہیں، سپورٹس گڈز کی صورت میں، رائس کی صورت میں، یہ فروٹ کی صورت میں، اورنج وغیرہ کی صورت میں. اچھا ملک صاحب، جو نئے پاکستانی یہاں پہ پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے پاکستانیوں کے ذہن میں ہے کہ ہم اوورسیز جائیں گے، یہاں باہر جائیں گے، پاکستان سے باہر نکل کے جائیں گے تو ہمارے لیے بڑا سکوپ ہے، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پاکستانی کمیونٹی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اگر وہ ماسکو ہیں تو یہاں پہ وہ آ کے کیا بزنس کر سکتے ہیں؟ میرا جی دیکھیں، پاکستانیوں کو یہ مشورہ ہے کہ جو بھی پاکستانی آنا چاہے، رشیا کی جو مارکیٹ ہے وہ ماشاءاللہ بہت بگ مارکیٹ ہے، لیکن میرا یہ سب دوستوں سے، پاکستانی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو بھی آئے، جو جس کام کا اس کو ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، وہ اس کام کے لیے اگر آئے تو یہاں پہ سکوپ کافی ہے. اچھا سنا گیا جی یہاں پہ کیونکہ ان کی اپنی سردی بہت ہوتی ہے اور 2 مہینے 3 مہینے موسم نارمل رہتا ہے، تو یہاں فروٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، کھانے پینے کے اشیاء کی جو بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو اس میں آپ کیا گائیڈ لائن دیں گے؟ دیکھیں جی، فوڈ کی مارکیٹ تو کافی بڑی مارکیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستانی کچھ لوگ، ہمارے دوست پاکستانی بھائی یہاں پہ فوڈ میں کام کر بھی رہے ہیں. یہاں پہ جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے ماسکو میں، فوڈ سٹی کے نام سے ہے، وہاں پہ ہمارے کافی پاکستانی کام کر رہے ہیں. وہ اورنج میں پاکستان سے جو آتا ہے، پٹاٹو آتا ہے، اورنج آتا ہے، مینگو آتا ہے، تو اس میں فوڈ کا جو بزنس ہے وہ کافی رسکی ہے. اچھا پاکستان سے جو فوڈ آتا ہے، جو پاکستانی انویسٹر یہاں پہ ماسکو میں موجود ہے، وہ ایک بات کا گلا کرتا پایا گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے جو کوالٹی آتی ہے وہ بہت بری آتی ہے، ڈبے ٹیڑھے ہیں، ان میں پیکنگ ٹھیک نہیں ہے، پیمپر نہیں چڑھے ہوئے ان پہ فروٹ پہ، اور بہت سارے مسائل. اور اسی طرح جو دوسری پروڈکٹس پاکستان سے لوگ منگواتے ہیں، جیسے آپ نے سبزیاں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، تو ان کی پیکنگ کا وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے جو دوسرے ممالک سے آ رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کے جو بزنس مین ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم منیمم جو ہے پیکنگ پہ انویسٹ کریں، منیمم چیپ سے چیپ پیکنگ لیں. تو بہرحال ان کو چاہیے کہ فرسٹ آف آل آج کی ڈیٹ میں دنیا کے کسی بھی بزنس میں 2 چیزیں مین جو ہیں وہ اکاؤنٹ ہوتی ہیں. ایک فرسٹ آپ کی کوالٹی، اینڈ سیکنڈ آپ کی پرائز اینڈ کوالٹی اگر آپ کی اچھی ہوگی تو دنیا میں آپ کہیں بھی بزنس کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ہوگی.
چلے ٹھیک ہے. تو ابھی ملک صاحب بہت سارے پاکستانی تقریباً کل ہم پاکستان میں ویسے ہی گئے تو ڈیفینس تاشی صاحب ہمیں وہاں پہ ملے, تو انہوں نے بتایا کہ کافی سارے پاکستانیوں کی جو تعداد یہاں پہ آئی ہوئی ہے. تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہم پاکستانی اس وجہ سے بڑے بدنام ہیں, جہاں جاتے ہیں وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں, نکلتے ہی نہیں ہیں, اللیگل اسٹے کر جاتے ہیں. تو جو پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں اس وقت, کیونکہ ہمارا یہ کل یا پرسوں انٹرویو چل جائے گا, تو جو اس وقت موجود ہیں رشیا میں جو پاکستانی, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہیں جو فین آئی ڈی پہ آئے ہیں تو کیسے وہ لیگلائز اپنے کو کرنے یا واپس جانے کا کیا وہ طریقہ کار اختیار کریں؟ دیکھیں جی, میری تو سب پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آئے ہیں اس ورلڈ کپ, فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے, انہوں نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی دی ہے رشین گورنمنٹ نے کہ آپ صرف ادھر سے ٹکٹ بائی کریں, یہ آپ کو فائن آئی ڈی ادھر سے سیکورٹی کلیئرنس کے بعد وہ ایشو کرتے ہیں فائن آئی ڈی, اس پہ آپ آ سکتے ہیں وداؤٹ ویزا. تو میری سب سے یہ اپنا ریکویسٹ ہے کہ ان کے قانون کو فالو کریں. یہاں پہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ یہاں سے وہ ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا, یا یہاں سے کوئی آپ کو بولے کہ جی ویزا میں لگوا دوں گا 3 ماہ کا, 1 ایئر کا بزنس ویزا, تو وہ سب جھوٹ ہے. تو یہ ویزا سارے موجود ہیں, اویلیبل ہیں, لیکن اگر آپ اپنے ملک میں ہیں تو آپ کو کوئی اسپانسر کر سکتا ہے, آپ کو بزنس ویزا بھیج سکتا ہے 3 مہینے کا, 1 سال کا. لیکن خدا را جو بھی ہمارے دوست احباب جو فیفا فینس ہیں جو ورلڈ کپ دیکھنے آئے ہیں, ان سے ہماری بھی گزارش ہے کہ آپ پاکستان میں اس وقت رشیا میں پاکستان کے آپ سفیر ہیں, پاکستان کے نمائندے ہیں, پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں اور اپنے ویزے کی میعاد پوری ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں. یہ ہے ہمارے ساتھ تھے جی ملک شہباز صاحب, ہم نے ان سے بات کی اور پاکستانی کمیونٹی کے جو مسائل تھے ان کے بارے میں سنا اور ان کی جو باتیں تھیں وہ سنی, اور ان کا جو یہاں پہ جو بزنس اسکوپ ہے اس کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی. تو انشاءاللہ ابھی اگلا ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ سینٹ پیٹرز برگ ہے, وہاں جائیں گے. سینٹ پیٹرز برگ ایک آپ کو دکھائیں گے, دوسرا وہاں کی آپ کو سیر کرائیں گے, تیسرا وہاں پاکستانی کمیونٹی سے آپ کو ملائیں گے اور ان کے خیالات آپ تک پہنچائیں گے. ساتھ رہیے. اس وقت اپنے ہوسٹ جہاں سے مناظر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.